اور کیا ہم نے اس وطن عزیز کو اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر مسلمان کا ہی جینا بحال ہو جائے، یہاں پر حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور آپ کے نام لیواؤں کا ہی جینا حرام کر دیا جائے، یہاں پر ان کے جلسوں پر پابندی ہو، ان کی نمازوں کو خراب کیا جائے، دینداروں کو دین بیان کرنے سے روکا جائے، حق گو لوگوں کو حق کہنے پر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جائیں، جیلوں کے دروازے ان کا استقبال کریں۔ جیل تو مجرم کے لیے ہوتی ہے، جیل تو کسی بہت ہی اعلیٰ بہت ہی بڑے جرم کے اندر مبتلا شخص کے لیے ہوتی ہے۔ کیا دین بیان کرنا جرم ہے؟ کیا ختم نبوت کا اعلان کرنا جرم ہے؟ اس کی آواز کو لوگوں تک پھیلانا اور پہنچانا جرم ہے؟ اور دشمنان رسول کا تعارف کروانا جرم ہے؟ دشمنان رسول کی سازشوں کو تشدد بام کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں اور جب تک سانس میں سانس ہم کرتے رہے، اس سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہماری جماعت میں 100 برس ہونے کو ہیں، 92 برس ہو گئے مجلس آرا اسلام کو قائم ہوئے، روز اول سے لے کر آج تک۔ اگر یہ بات کہنی جرم ہے تو جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اس طرح ہمارا آج کا ایک کارکن بھی کہتا اور کہتا رہے گا، اور ہم نے اسی بات پر حلف اٹھایا ہے کہ جب تک زندہ ہے پرچم ختم نبوت کو نہ گرنے دیں گے اور نہ اس کو جھکنے دیں گے، اس کو اٹھانے رکھیں گے۔ ہم جعفر طیار کے ماننے والے ہیں، ہم جعفر طیار کی اولاد میں سے ہیں، ان کے خون ہیں کہ جنہوں نے دونوں بازو کٹنے کے باوجود بھی اپنے منہ کے اندر اس پرچم کو پکڑ لیا تھا، اس طرح کرتے گرنے نہیں کیا تھا پرچم نبوی کو، پرچم ختم نبوت کو۔ تو کیا ہم سے یہ کام چھین لیا جائے گا؟ ہمیں اس کام کرنے سے روک دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال موجود ہے۔